اس کے چند مہینوں کے بعد پھر ایسا ہی ایک واقعہ رونما ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے، اور یہ کہہ کر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ میں کیے، جو پورے کے پورے حافظ قرآن تھے اور جن کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ اس جماعت کو لے کر گئے بیر معونہ پر، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ بھی بد عہدی کی، ان میں آپس میں مقابلہ ہوا، اور مقابلہ ہونے کے بعد یہ 70 کے 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس واقعے کی بھی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب پورا واقعہ معلوم ہوا تو چونکہ یہ جو قبیلہ تھا وہ بنو نذیر کی ایک شاخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے قبیلے میں پہنچے، ان کے محلے میں پہنچے ان سے بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ مسلمانوں میں اور بنو نذیر میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کبھی بھی جنگ نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے نہیں، بلکہ ان میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی لڑتا ہے تو یہ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہاں تو الٹا ہوا کہ بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے انہوں نے ہی مسلمانوں کو باہر لے جا کے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے لیے پہنچے تاکہ ان مسلمانوں کے خون بہا کے سلسلے میں بات کی جائے۔ وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلعے کی دیوار کے کنارے سے بٹھا دیا، اور یہ کہا کہ آپ یہیں پر انتظار کرو، ہم اور ذمہ دار لوگوں کو اور قبیلے کے افراد کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے میٹنگ ہوگی، مشورہ ہوگا، اور پھر طے کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی اور بد عہدی کی گئی کہ قلعے کی دیوار کے نیچے آپ کو بٹھایا گیا، اور اوپر قلعے کے اوپر ایک آدمی گیا بڑا پتھر لے کے، چٹان، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو گرایا جائے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا اور اس نے آپ کے اوپر اس کو گرانا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے وہاں سے ہٹا دیا۔ آپ وہاں سے ہٹ گئے اور وہ پتھر زمین کے اوپر گر گیا۔ یہ ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسے معجزہ کہتے ہیں کہ آپ کو مارنا چاہا لیکن اللہ نے غیب سے آپ کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، غصے میں آگ ببولا ہو گئے، مسلمانوں کی جماعت کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد پھر مسلمانوں نے بنو نذیر سے یہ کہا کہ تم مدینہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، تم نے ہمارے ساتھ میں بد عہدی کی کہ ہمارے ساتھ 2 مرتبہ تم نے معاہدہ کیا اور دونوں مرتبہ معاہدے کو توڑ دیا، اب تمہارا بس یہی تمہارا حل ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ سارے لوگ وہاں سے نکل گئے اور خیبر میں جا کے آباد ہوئے، لیکن جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پابند بنایا کہ تم ہتھیار لے کر نہیں جاؤ گے، صرف اپنے گھر کا جو ضروری سامان ہے وہی لے کر جانا۔ وہ بھی اتنے بدماش تھے کہ جب وہاں سے نکلنے لگے ان محلوں کو چھوڑ کر تو تمام انہوں نے پانی کے برتن توڑ دیے، گھر کی دیواریں توڑ دی، دروازے توڑ دیے، اپنے گھروں کو پوری طرح سے برباد کر کے وہاں سے نکلے، اور وہاں جا کر بھی سکون اور چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ مسلمانوں کی دشمنی میں اور بھی آگ ببولا ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے یہود جو مسلمانوں کو اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ کے اندر ایک جماعت ایسی پنپ رہی تھی منافقین کی، جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر سے ان کے اندر بھی کینہ، کپٹ اور دشمنیاں پنپ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ یہ سارے واقعات سن 4 ہجری ہیں۔ اسی 4 ہجری میں شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔
اور اسی 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے اسی مہینے میں شعبان میں، جن کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔